نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی آمین۔ بعد از حمد و صلاۃ اللہ جل مجدہ الکریم جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی بارگاہ اکبر و اقدس میں یہ دعا ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کا مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں درجہ قبول عطا فرمائے اور پڑھ سن سمجھ کر ہم کو اس پر عمل کی توفیقات عطا فرمائے، اور خود جب عمل پیرا ہو جائیں تو پھر اس کی تبلیغ و اشاعت کی بھی توفیقات ہمارا ہی مقدر کر دے۔ محبت کے مسافر کی مہک صدیوں نہیں جاتی۔ حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج عرس مبارک منانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو جو عرس مبارک جن کی یاد میں منایا جا رہا ہے ان کی یاد میں شعر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ محبت کے مسافر کی مہک صدیوں نہیں جاتی، محبت کے مسافر کی مہک صدیوں نہیں جاتی، فضائیں خود بتاتی ہیں یہاں سے کون گزرا ہے، فضائیں خود بتاتی ہیں یہاں سے کون گزرا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امیر ملت، آپ کہیے سبحان اللہ، ابو العرب سنوسی ہند وحید زماں قطب جہاں فرید دوراں بانی پاکستان دلبند مرتضیٰ جگر گوشہ مصطفیٰ جامع علوم معقول والمنقول حضرت امیر ملت الحاج الحافظ القاری حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو نقش بندی بھی ہیں، مجددی بھی ہیں، شیرازی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اس ہستی کی یاد منانے کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج موجودہ دور میں جو پیران علی مقام کے متعلق خیالات ہیں اور پیران علی مقام میں جو جعلی پیر داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے کس قدر اللہ والوں کا، اصلی پیروں کا نام تک خراب کر کے رکھ دیا ہے، یعنی لوگوں کا اعتماد و اعتقاد خراب کر کے رکھ دیا ہے، اس پہ بھی کچھ نظر ڈالیں گے۔ لیکن پہلے آیا کریمہ کا ترجمہ معنی و مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جن کی شان میں خود رب جل شانہ خطبات ارشاد فرماتا ہے اللہ کے وہ ولی ہیں، اللہ کے وہ دوست ہیں، کہ رب کے قرآن میں جن کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ رب کے دوست ہیں، رب کے بیلی ہیں، وہ رب کے ولی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، الا سن لو، معنی کیا ہوئے؟ سن لو۔ الا معنی کیا ہوئے؟ ارشاد فرمایا سن لو، ارشاد ربانی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا مخاطب ہو جاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کیوں ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ حالانکہ اندازہ کریں کہ بات یہاں سے شروع نہیں ہو رہی، مکمل ساری بات قرآن کریم تو 11 پارے گزار چکے ہیں، ہم آگے 12ویں پارے میں آ چکے ہیں، 11ویں پارے میں، بلکہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا جاتا ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے؟
کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اچھا، وہاں بھی ارشاد فرما دیا، پھر قرآن کریم میں کئی جگہ پہ 11 پارے پڑھتے پڑھتے 10 پارے پڑھتے پڑھتے جب ہم سورہ یونس تک پہنچے تو کئی بار ارشاد باری تعالیٰ ہو چکا، ان مانا کیا ہے؟ بے شک بے شک بے شک۔ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ شک نہ کرنا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ جو بات ہم کرنے لگے ہیں اس میں کوئی شک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان، سن لو، توجہ کر لو، ہماری بات میں کوئی شک نہ کرنا، ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں کوئی شک نہ کرنا۔ اچھا، آگے کیا ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہے، اللہ اپنے بیلیاں دی گل کر رہا ہے، اور اللہ اپنے دوستوں کی کیا بات کر رہا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اولیاء اللہ، یہ جو میرے دوست ہیں، یہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے بیلی ہیں، جو رب کے ولی ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم، یہ ایسے ہیں کہ انہیں کائنات میں کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی حزن، کوئی ملال، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی رنج ان کے قریب بھی نہیں آتا۔ یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے صرف اور صرف رب تعالیٰ کا ڈر، رب تعالیٰ کا خوف، رب تعالیٰ کی لگن اپنے دل میں پال رکھی ہے۔ اگر انہیں حزن ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے تو صرف اور صرف رب کی ہوتی ہے۔ ایسا رب کا خوف دل میں پالا ہے کہ کائنات کے سارے خوف ان کے دل و دماغ سے نکل چکے ہیں، نہ انہیں پیچھے کسی رہ جانے والی چیز کا کوئی غم ہے اور نہ آگے آنے والی کسی چیز کا کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیا ہی خوب خطبہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور نشانی بتا دی۔ یہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے اعتراضات ٹھیک ہیں کہ موجودہ دور کے جعلی پیروں کے متعلق وہ کہتے ہیں، اور کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، بس اس قدر جعلی پیروں کے متعلق باتیں کرتے کرتے اس قدر عروج پکڑتے ہیں کہ پھر اصلی جو اللہ والے ہیں، حقیقی جو اللہ والے ہیں، ان کے متعلق بھی وہ اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہیں، اپنی خامی خرابی کا، نقص کا اظہار کرتے ہیں، اور اس قدر وہ شقی ہو چکے ہوتے ہیں، اس قدر وہ اولیاء کاملین سے دور ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں اصلی بھی جو ہیں وہ نقلی دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ کہنا بنتا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اصلی پیر ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو نقلی پیر ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ نقلی پیر جو ہوتے ہیں، جعلی پیر جو ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، ان میں اور ان میں فرق یہ ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ تو سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے عمل کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہر سنت کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، نمونہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ میں آج ہم نے خراج پیش کرنا ہے، جن کی بارگاہ میں آج ہم نے خراج پیش کرنا ہے، اس ذات کو، اس ہستی کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی سیرت کبھی پڑھ کے دیکھیے، کتنی حسین کتاب ہے سیرت امیر ملت کی، حضور سیدنا الحاج پیر سید اختر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندی جماعتی، جو موجودہ دور میں جتنے پیران علی مقام سادات کرام سیدزاد علی پور سیدہ شریف میں ہیں، وہ سارے اختر پیر صاحب کی اولاد بالخصوص چل رہی ہے، اور محمد طاہر فاروقی صاحب پروفیسر صاحب ہیں، جنہوں نے اس کتاب کی تصنیف کرنے میں حضرت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب کی معاونت کی ہے، ہیلپ کی ہے۔ اور آگے چلتے ہوئے میں عرض کر دوں، یہ اکثر سیرت کی کتابیں علماء کے نزدیک ایسا ہوتا ہے کہ کرامات جو ہوتی ہیں ان پہ بھی پوری طرح بلیو نہیں کرتے، کہ کرامات کے متعلق ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ من گھڑت باتیں، جھوٹی سچی باتیں ملا جلا کے بنا کے کتابیں پرنٹ کر دی جاتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک وہ ہستی ہے
کہ جن کے متعلق جھوٹی باتیں نہیں بلکہ سچی باتیں بھی پوری کتابوں میں نہیں کی گئی ہیں، نہ کسی کتاب میں پوری باتیں کی گئی ہیں اور نہ ان کی ذات کے متعلق بیانات پورے دیے گئے ہیں۔ حضرات ذیشان اعلیٰ حضرت امیر ملت ابو العرب سنوسی ہند وحید زمان قطب جہاں فرید دوران بانی پاکستان دلبند مرتضی جگر گوشہ مصطفیٰ جامع علوم معقول ون منقول، جن کے یہ القاب آتے ہیں کہ آپ حامی سنت ہیں، آپ محی کفر و بدعت و ضلالہ ہیں، آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہی الحاج الحافظ القاری پیر سید جماعت علی ہے۔ کیا نام ہے؟ یعنی جن کا نام ہی مرکب ہے اور جامع ہے، منفرد نام نہیں ہے، اکیلا نام نہیں ہے، بلکہ جماعت علی ہے، جو نام میں بھی پوری جماعت ہے، جو نام میں بھی پوری اکیلے نہیں ہے، تنہا نہیں ہے۔ مطلب معنی یہ ہوا کہ وہ جہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں، اکیلے نہیں ہوتے، وہ پوری جماعت ہی ہوتے ہیں۔ آپ کی ماں نے آپ کا نام ایسا رکھا۔ اچھا، آپ کی عمر، آپ جب دنیا میں تشریف لانے والے تھے، ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے، تو مولانا مولوی غلام رسول صاحب جو اچی رسول پور سیدہ شریف، جو علی پور سیدہ شریف کے ساتھ گاؤں ہے، وہاں سے نکلتے اور قلعہ احمد آباد جو علی پور سیدہ شریف سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے، وہاں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ علی پور سیدہ شریف چونکہ ابھی دیہات تھا، چھوٹا گاؤں تھا، تو اچی رسول پور سیدہ اور دیگر اور بھی گاؤں، فتح پور سیدہ، خیر اللہ پور سیدہ، بانگے پور سیدہ، اس طرح کے نام ہے گاؤں کے، اور اس طرح کے دیگر گاؤں قریب قریب تھے، لیکن قصبہ جو تھا وہ قلعہ احمد آباد تھا، جس کا نام اب قلعہ احمد آباد ہے۔ پرانا نام قلعہ صوبہ سنگھ تھا۔ کیا نام تھا پرانا نام کیا تھا؟ سکھوں کے نام پہ صوبہ سنگھ تھا، لیکن اب جب علی کے بیٹے جماعت علی کے قدم لگ گئے تو اس جگہ کا نام کیا ہو گیا؟ قلعہ احمد آباد نام ہو گیا۔ حضرت مولانا مفتی غلام رسول صاحب وہ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے۔ آپ جب اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں تو جب علی پور سیدہ شریف کی جو یعنی حد شروع ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پیچھے سے جوتا پہن کے آ رہے ہیں۔ جب علی پور سیدہ شریف کی حد بندی شروع ہوئی، حد جہاں سے شروع ہوئی، آپ نے جوتا اتارا، پکڑ لیا ہاتھ میں، پیدل ننگے پاؤں چلتے رہے۔ جب علی پور شریف کی حد ختم ہو گئی، آپ نے پھر جوتا رکھا، پہن لیا اور پھر آگے چلنا شروع کر دیا۔ مریدین و متوسلین ان کے ساتھ ہوتے تھے، عقیدت مند ساتھ ہوتے تھے، یا لوگ دیکھنے والے سوال کرتے ہیں حضرت یہ کیا معاملہ ماجرا ہے؟ پیچھے جوتا پہن کے آتے ہیں، آگے جاتے ہیں جوتا پہن لیتے ہیں۔ علی پور سیدہ شریف کی پاک سرزمین پر آپ جوتا نہیں پہنتے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ ہمیں بھی بتائیے۔ آپ جمعہ پڑھا کے واپس تشریف لاتے ہیں، پھر جوتا اتارتے ہیں، علی پور شریف سے گزرتے ہیں، پھر جوتا پہن لیتے ہیں۔ پوچھا کیوں یہ عمل کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کرتے ہیں کہ اس سرزمین پاک پر ایک ایسا اللہ کا ولی پیدا ہونے والا ہے جس کا نام جماعت علی ہوگا، اور وہ اللہ کا ولی ہوگا، اور ایسا ولی ہوگا کہ وقت کا مجدد ہوگا۔ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، ولادت باسعادت ہو چکی، مبارکیں ملی۔ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی قدر نے جس طرح لوگ اپنے بچوں کی خوشیاں مناتے ہیں، آپ نے بھی خوشیاں منائی، لیکن شریعت مطہرہ کی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے خوشیاں منائی، اور پھر 7 دن کے اندر آپ کا نام میں نامی جماعت علی رکھا، اور جماعت علی نام رکھ کے پھر کیا کیا؟ یہ جو سر کے بال اتارتے ہیں لوگ، صدقہ تو خیرات کرتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا کہ کئی لوگ چاندی اور کئی لوگ خیرات کرتے ہیں، دانوں کی، گندم کی، کوئی کسی چیز کی، پیسوں کی، کسی طرح کی۔ آپ نے چاندی بھی، سونا بھی خیرات کیا، اور گندم بھی، دانے بھی، اور دولت، مال و اسباب بھی خیرات کیا، یعنی بہت زیادہ خیرات کی، اور یہاں تک کہ آپ کے عقیقے کے لیے بے شمار بکرے دمبے ذبح کیے گئے اور لوگوں کو کھلائے گئے۔ اور پھر جب حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 5 سال کے قریب ہوئی، کتنی جی؟ 5 سال کے قریب،
آپ اپنی دادو جان کے ساتھ اماں جی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے اماں جی کو کیا کہتے ہیں؟ ماں جی آپ ایک وعدہ کریں، مجھے کوئی میٹھی چیز کھلائیں، اچھی چیز کھلائیں، میں پھر آپ کو ایک اچھی بات سناؤں گا۔ عمر کتنی ہے؟ کتنی عمر؟ 5 سال عمر شریف ہے۔ بچہ کہتا ہے امی جان مجھے آپ کوئی میٹھی چیز کھلائیں، میں آپ کو کوئی میٹھی بات سناتا ہوں۔ تو جب ماں جی نے کہا ٹھیک ہے میٹھی چیز کھلاتے ہیں آپ کو، پہلے آپ میٹھی بات سنائیں۔ کہا میں جب پیدا ہوا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت کیا کام ہو رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے وہ سب کچھ یاد ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا، جو دن میرا دنیا میں پہلا تھا، جب میں ماں کے شکم اطہر سے دنیا میں آیا تھا، اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ مجھے نظر آ رہا تھا اور میں سن بھی رہا تھا۔ دادی جان نے فرمایا اگر سب کچھ سن رہے تھے تو بتاؤ اصل بات کیا بتانا چاہتے ہو، کوئی ایک بات سناؤ۔ تو حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس دن جو بات ہو رہی تھی ابھی میرا ناڑو کاٹا نہیں گیا تھا، آپ نے ایک خاتون کو اشارہ کیا تھا، اس نے پھر وہاں سے اوزار لا کے دیا اور آپ نے میرا ناڑو کاٹ دیا تھا۔ یہ مجھے ساری باتیں یاد ہیں، مل نہیں رہی تھی کوئی چیز، تو پھر آپ نے بتایا فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، آپ وہ وہاں سے اٹھا کر لائیں، لا کے وہاں سے اٹھا کے آپ کو دی گئی اور آپ نے میرا ناڑو کاٹ دیا۔ یہ بات کرنے کے بعد حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے والد گرامی قدر کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ شکر گڑھ کا علاقہ ہے، کون سا علاقہ ہے؟ آپ دا اپنا ہی علاقہ ہے، آپ دا اپنا ہی علاقہ ہے۔ تشریف لے جا رہے ہیں والد گرامی قدر کے ساتھ، تو راستے میں دیکھا کہ تازہ رو بن رہی ہے، اور وہ اس دور میں بیلوں کے ساتھ لوگ وہ ویلنے سے رو نکالتے تھے گڑ بنانے کے لیے، اسے ویلنا بھی کہتے ہیں، اور وہ جو گڑ بناتے ہیں جس پہ اس کو پت بھی کہتے ہیں، وہاں پت لگی ہوئی تھی اور ویلنا لگا ہوا تھا، اور بیلوں سے کے ذریعے سے کماد میں سے رو نکالی جا رہی تھی۔ امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی بچے تھے، تو آپ نے اپنے والد گرامی قدر کی خدمت میں عرض کی کہ میں رو پینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان بندوں کو بلایا اور فرمایا کہ ہم سید زادے ہیں، یہ بچہ رو پینے کو اس کا دل چاہ رہا ہے، تو آپ اس کی اجرت لے لیں، پیسے لے لیں، بچے کو رو پلا دیں۔ تو وہ اتنے بدبخت جٹ تھے کہ انہوں نے رو پلانے سے انکار کر دیا، یعنی وہ بھی اللہ والوں سے بیزار تھے، اللہ کے اولیاء سے اور حضور کی اہل بیت سے بیزار تھے۔ انہوں نے اپنی بدبختی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں رو پلاتے، یہ کوئی رو کی دکان نہیں ہے، یہاں تو ہم گڑ بنا رہے ہیں، تو آپ جائیں آگے کہیں سے کسی دکان سے جا کے رو پیئیں۔ اب حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی قدر اور امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آگے چلنے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو اچانک پیر صاحب نے کیا دیکھا کہ گائے کا دودھ دھویا جا رہا ہے، برتن لے کے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا دودھ دھونے لگے ہیں۔ پنجابی وچ جنوں آندے ہو دھاراں کڈن لگے تے سید زادے نے کی فرمایا، گائے کے کان میں آواز گئی، کیا فرمایا آپ نے فرمایا نہیں گائیں تینوں پتہ نہیں لگدا اے سیداں نوں رو نہیں پلاندے تے تو انہاں نوں دودھ دئی جانی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے سادہ سے الفاظ پنجابی کے، اور آپ نے انہی الفاظ میں اسی انداز میں ارشاد فرمایا، بلکہ اپنے احسن انداز میں ارشاد فرمایا، نہیں گائیں تینوں پتہ نہیں لگدا اے سیداں دا اکرام نہیں کردے، انہاں نوں رو نہیں پلاندے تے تو انہاں نوں دودھ پئی دینی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسی وقت اس گائے نے ٹانگ ماری، برتن کہیں پڑا ہے، اور وہ اس کے بعد بڑا چارہ کرتے رہے کہ گائیں دودھ دے دے، لیکن گائے نے دودھ نہیں دیا، آخرکار انہوں نے توبہ کی، سادات گرامی قدر کے آگے ہاتھ جوڑے، معذرت پیش کی، تو
تو پھر آپ نے دعا فرمائی اور گائے نے دودھ دینا شروع کر دیا، اور پھر سادات کرام نے ان سے رو کی اجرت نہیں قبول کی، رو کی اجرت نہیں قبول کی، یعنی گائے کے دودھ کا ہدیہ نہیں لیا، یعنی انہیں دودھ کی معافی دے دی، اور جو رو ان سے پینی تھی وہ پھر نہیں پی۔ آپ آگے تشریف لے گئے۔ حضرات گرامی قدر، اسی بچے کی عمر مبارک جب 7 سال ہوئی، جس کا نام جماعت علی ہے، کیا نام ہے؟ جماعت علی۔ کیا نام ہے سید زادے کا؟ جماعت علی۔ جس بچے کی عمر مبارک 7 سال ہوئی ہے تو اسے حفظ کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے 7 سال کی عمر سے پہلے ہی ناظرہ پڑھ چکے تھے، اور 7 سال کی عمر میں حفظ پہ بھیجا گیا، تو 7 سال کی عمر میں بلکہ مکمل کیا، اس سے پہلے حفظ شروع ہو چکا تھا، 7 سال کی عمر میں مکمل کیا، اور جب حفظ مکمل کیا تو حضرت پیر سید کریم علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے والد گرامی قدر ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی خوشی منائی، بڑی دھوم دھام سے خوشی منائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے علی پور سیدہ شریف میں یہ پہلا اور واحد بچہ تھا جس نے قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا تھا۔ یہ آج سے کم و بیش 200 سال پرانی بات کر رہا ہوں، چونکہ 1951 میں حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا ہے۔ کس عمر میں؟ 1951 میں۔ اس وقت حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی 120 سال کے قریب عمر شریف تھی۔ کتنی؟ اب 51 کو گزرے ہوئے آج 73 سال ہو چکے ہیں، پون صدی ہو گئی جی، اور 1.25 صدی تو حضرت صاحب کی عمر ہے، مبارک عمر۔ کتنی عمر ہے جی؟ 1.25 صدی، 125 سال۔ تو 2 صدیاں پرانی بات ہوئی نا، یہ 2 صدیاں پرانی بات ہے کہ امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے علی پور سیدہ شریف میں وہ بچے تھے جنہوں نے سب سے پہلے حفظ قرآن کریم کیا تھا۔ پہلا حافظ قرآن بچہ 7 سال کی عمر میں حفظ کیا ہے۔ تو حفظ کیسا کیا ہے؟ ایسا حفظ کیا ہے کہ آپ نے حفظ کیا، والد محترم نے بہت ساری دیگیں بنائی، خیرات کی، اور بیٹے کو بھی بہت سارے انعام و کرام سے نوازا، اپریشیٹ کیا، اور ان کی خوشامد کی، اور ان کے استاد گرامی کو بلایا اور انہیں انعام و کرام سے نوازا، اور جب یہ شاباش کے طور پہ سب کچھ کیا تو اس کے بعد جب عمر مبارک 8 سال ہو گئی تو رمضان شریف، حفظ کے بعد پہلا رمضان شریف آیا، تو حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی قدر آپ نے فرمایا بیٹا تراویاں تو ہم نے پڑھ ہی لی ہیں، آپ نے مصلی تو سنا ہی دیا، یعنی پورا مصلی 8ویں سال میں آپ نے سنا دیا تھا، اور آپ میں بے شک 8 سال کی عمر میں مصلی نہیں سنا سکتے، لیکن وہ امیر ملت تھے، وہ جماعت علی تھے، وہ علی کی جماعت تھے، انہوں نے مصلی سنایا۔ تو کیسے؟ اس طرح کہ 7 سال کی عمر میں جب بچے پہ نماز فرض بھی نہیں ہوتی تب سے انہوں نے ساری نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھی، تب سے ساری نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھیں، ساری 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے اور دیگر نوافل بھی پڑھتے، اور اسی طرح 7 سے جب 8 سال کی عمر ہوئی تو مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، اور مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر آپ نے پورا مصلی سنایا رمضان کریم میں، تراویح میں، اور اس کے بعد آپ کے والد گرامی قدر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا جماعت علی میرا دل قرآن سننے کو چاہتا ہے، میرا دل قرآن کریم سننے کو چاہتا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ ہمیں قرآن کریم شبینے میں سنا دو۔ تو حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ سید زادہ ہے جن کی عمر ابھی 8 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 8 سال کی عمر مبارک ہے۔ 8 سال کی عمر مبارک میں کیا ہوا؟ آپ نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نوافل کے اندر اللہ اکبر کیا ہے، الحمد شریف کے بعد الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد یہ پارہ مکمل کیا، سیقول السفہاء شروع کیا، تلک الرسل شروع کیا، لن تنالوا البر والمحصنات لا يحب اللہ، وَإِذَا سَمِعُوا پڑھتے جا رہے ہیں، پارہ پارہ پڑھتے جا رہے ہیں، رکتے نہیں، قیام میں ہیں، اور جہاں
قیام کیا ہے، قیام جاری ہے، پہلے ہی قیام میں 15 16 نہیں 20 نہیں بلکہ 28 پارے آپ نے سنا دیے۔ بعض روایات کے مطابق 25 پارے آپ نے سنائے پہلی رکعت میں اور 5 پارے دوسری رکعت میں، اور بعض روایات کے مطابق پہلی رکعت میں 28 پارے اور دوسری میں 2 پارے سنا کے 30 پارے دوسری رکعت میں مکمل کر کے جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے سلام پھیرا ہے۔ جب سلام پھیرا ہے دعا کی ہے، پاک پروردگار عالم مجھے اس پر استقامت عطا فرمانا۔ جب یہ دعا کی تو اس کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا، لوگ جانے لگے، پوچھا بابا جی میرے پیچھے کس کس نے کھڑے ہو کے سارا قرآن کریم سنا ہے؟ نمازیوں سے سوال کیا، کس کس نے اتنی دیر کھڑے کون رہا، کس نے قرآن کریم مکمل کھڑے ہو کے قیام میں سارا سنا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا حضرت صاحب یا آپ سنانے والے کھڑے تھے یا 120 سال کی عمر کے آپ کے والد محترم پیچھے کھڑے ہوئے تھے، باقی سارے کے سارے بیٹھ چکے تھے، باقی سارے کے سارے۔ لیکن قسمت والے تھے وہ لوگ، ولیوں کے ارد گرد رہنے والے، قرب میں رہنے والے، صحبت میں رہنے والے، پیچھے نمازیں پڑھنے والے، ساتھ نمازیں پڑھنے والے، انہیں نصیب ہوا کہ انہوں نے پورا قرآن کریم پیچھے سنا۔ آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہم لوگ قرآن کریم سے کس قدر دور ہیں۔ جو اولیاء کاملین پہ اعتراض کرنے والے ہیں کہ اولیاء آج کے پیر جو ہیں وہ قرآن کریم سے دور ہو چکے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جعلی پیروں کا قرآن کریم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ علم ہے اور وہ جاہل ہوتے ہیں، جاہل کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اچھا یہ جعلی پیروں کا مسئلہ تو ایسا ہے، لیکن تم بھی تو بتاؤ تمہارا قرآن کریم سے کتنا واسطہ ہے؟ تم قرآن کریم رمضان کریم میں کتنی بار پڑھتے ہو اور کتنی بار سنتے ہو؟ کتنے مصلے تم سن چکے ہو؟ کتنے شبینے میں قرآن سنتے ہو؟ اپنے اوپر بھی کچھ غور کیا کریں۔ کتنا ہم نے ترجمہ سیکھ لیا ہے، کتنا ہم نے اس کو سمجھ لیا اور اپنی زندگی کو کتنا اس کے مطابق ڈھال لیا ہے؟ یہ سارے غور کرنے کی باتیں ہیں۔ ہاں جعلی پیروں کا کوئی واسطہ قرآن کریم سے نہیں ہوتا، ان کی کوئی نسبت قرآن کریم سے نہیں ہوتی، لیکن جس پیر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پیر تو پیدا ہوتے ہی قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور ایسا پڑھا ہے کہ ناظرہ تو کیا حفظ بھی 7 سال کی عمر میں مکمل ہو چکا ہے، 8 سال کی عمر مبارک ہوئی ہے، تو آپ نے صرف مصلی امامت پہ تراویح میں قرآن کریم نہیں سنایا بلکہ شبینے میں بھی پورا قرآن کریم سنا دیا ہے۔ آج تو کہیں شبینہ آپ کو ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آتا، قریب قریب کی بے شمار مساجد ہیں، آپ بتائیں کہاں شبینہ سنا ہے آپ نے؟ شبینہ بھی رمضان کریم قریب ہی میں گزرا ہے نا، شبینہ بھی نہ پڑھنے کی توفیق، نہ سننے کی توفیق، نہ انتظامیہ والے اہتمام کرتے ہیں، نہ قرآ نہ حفاظ، یعنی اس قدر رخ پھیر چکے ہیں اور زبوں حالی کا شکار ہو رہے ہیں اور مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ حضرت اقبال صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے پیغام دے دیا تھا۔ کیا پیغام دیا تھا؟ کہ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ تو پیغام بہت پہلے حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب نے دے دیا تھا کہ تم جو خوار ہو رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو، ذلت کا شکار ہو رہے ہو، جو تم میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، رنج آتے ہیں، آلام آتے ہیں، غم آتے ہیں اور طرح طرح کی مشکلات میں پھنس جاتے ہو، وجہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی جادو نہیں چل گئے تم پہ، ٹونے نہیں ہو گئے، بلکہ زبوں حالی کی وجہ یہ ہے کہ تم سب قرآن کریم سے دور ہو چکے ہو۔
اللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خالق کائنات ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ ہم جس پیر کی بات کر رہے ہیں وہ خود تو قرآن کریم کا حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، عالم بھی تھا، اور آپ وقت کے مجدد بھی ہوئے قرآن کریم کی برکت سے، اور آپ محدث بھی ہوئے قرآن کریم کی برکت سے۔ آپ کا نام اس قدر اونچا رب تعالیٰ نے کیا قرآن کریم کی برکت سے کہ اس دور کے جتنے بھی پیر تھے سارے کے سارے آپ کی عزت و تکریم کرنے والے تھے۔ کیوں؟ اس لیے سارے علماء، سارے مشائخ، سارے پیر آپ کی عزت کرتے تھے، ایک تو سید زادہ ہونے کی وجہ سے، اور سید زادہ ہونے کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ بے شمار سادات بھی آپ کی عزت کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے قرآن کریم کے علوم سیکھے ہیں اور آگے لوگوں کو سکھائے ہیں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے جس میں دہائیوں نہیں بلکہ بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں مدارس آپ نے بنوائے، مساجد بنوائیں۔ آپ کو مساجد و مدارس بنوانے کا بڑا ہی شوق و شغف تھا، بڑا ہی شوق و شغف تھا۔ آپ نے کئی مدارس بنوائے اور اس میں قرآن کریم کی تعلیم فی سبیل اللہ جاری کروائی، اور آپ خود قرآن کریم پڑھتے تھے، اس قدر پڑھتے تھے کہ آپ کی اولاد میں بھی سارے ہی حافظ قرآن ہیں۔ آپ کی ساری اولاد، اچھا آپ کی اولاد کتنی ہیں؟ 3 بیٹے، 3 بیٹوں کے آگے بیٹے ہیں جی، پھر ان بیٹوں کے آگے بیٹے، یعنی آپ کے بیٹے، پھر پوتے، پھر پوتوں کے آگے پوتے، یعنی پڑ پوتے آپ کے، پھر پڑ پوتوں کی آگے اولاد۔ آج 5ویں 6ٹھی پشت آپ کی چل رہی ہے، سارے کے سارے حافظ قرآن، سارے کے سارے حافظ قرآن۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ذیشان تھا کہ میری اولاد سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میری اولاد سے نہ ولایت دور ہو اور نہ قرآن دور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو مقبول فرمایا اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے میری اولاد سے نہ قرآن دور ہوگا، نہ ولایت دور ہوگی، نہ ولایت دور ہوگی، نہ قرآن دور، نہ قرآن دور ہوگا، نہ ولایت دور ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی 1 2 4 حفاظ نہیں ہے تو وہ عالم دین ہیں۔ کیا ہیں؟ اور یہ قرآن کریم تو ہے ہی اتنی عظمت والا پاک قرآن، اتنی عظمت والا پاک قرآن کہ اس کے پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، جو اس کو زبانی یاد کرتا ہے اس کو لوگ حافظ صاحب کہہ کے بلاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب کہہ کے بلاتے ہیں۔ اگر گھر میں بلایا جائے تو کہتے ہیں حافظ جی ذرا بات تو سنیے، حافظ جی کہہ کے بلایا جاتا ہے، حافظ صاحب کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ اور جو بندہ اس کو پڑھنے میں لگ جاتا ہے اور اس کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے اور سمجھ کر پھر اس کی تبلیغ و اشاعت کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کے بیانات میں لگ جاتا ہے، وہ عالم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ عالم کہلاتا ہے۔ اور جو پڑھ کے سن کے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے سارے بیٹے حافظ قرآن تھے اور سارے پوتے حافظ قرآن تھے۔ میں حضور سیدی فخر ملت سرکار حضرت پیر سید افضل حسین شاہ صاحب آپ کے پوتے کی بات کروں تو آپ بھی حافظ قرآن تھے، اور آخری عمر تک آپ کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب ہوئی ہے، 80 سال کے قریب ہوئی ہے۔ تو آپ نے آخری عمر میں بھی مصلی سنایا ہے، وصال سے پہلے جو رمضان کریم آیا تھا اس سال بھی مصلی سنایا ہے۔ اور حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب مدظ اللہ العالی کی بات کروں تو تقریباً 20 سے 25 مصلی آپ نے سنائے ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی 1 نواسی اور 1 بیٹی اور 3 صاحبزادے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، بیٹی کا جو آگے بیٹا ہے نواسا حضور سید معین الملت
الحاج پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب رحمتہ تعالی علیہ، ان کا معمول یہ رہا ساری زندگی، آپ جہاں بھی محافل و مجالس کے لیے تشریف لے جاتے، جلسے کرتے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا جلسہ ہوتا یا حضرت امیر ملت کی شان و عظمت کا جلسہ ہوتا، حضرت معین الملت وہاں دور و نزدیک شہر اور صوبوں میں جا کر جلسے کرتے اور جلسے کرتے، کوئی یوم محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام پر، اور کوئی کسی طرح سے کوئی یوم امیر ملت، کوئی یوم محدث علی پوری، اس طرح سے آپ جلسے کیا کرتے، اور جلسوں میں جب تشریف لے جاتے، سٹیج پر پہنچتے، مغرب کی نماز بھی ادھر پڑھتے، عشاء کی نماز بھی سٹیج پہ ہی پڑھتے، اسی وضو کے ساتھ رات بھر محفل میں موجود رہتے، 12-1 بجے جب دعا ہو جاتی، آپ 1 بجے کے بعد نوافل پڑھنا شروع کر دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے، اور کیا کرتے کہ آپ دن بھر کی مصروفیات کے باوجود 10 پارے روزانہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کتنے؟ 10 پارے تلاوت فرمایا کرتے۔ آپ سوچیں ہم کتنے کرتے ہیں؟ ان کے ماننے والے ہیں، مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، قرآن کریم ہمارے لیے ضروری چیز ہے، اس سے ضروری کوئی چیز اور ہے ہی نہیں، تو ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ 10 پاروں کی بجائے کیا 1 پارہ کرتے ہیں، یا 10 سورتیں تلاوت کرتے ہیں، یا 10 آیات تلاوت کرتے ہیں؟ اندازہ کریں، سارے حیدر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید غور اور توجہ فرمائیں کہ حیدری ہونے کے ساتھ تم پر لازم آتا ہے، تیرا پیر 10 پاروں کی تلاوت کرتا تھا، تو کم از کم 10 سورتوں کی تلاوت تو کیا کر، 10 سورتوں کی تلاوت نہیں تو کم از کم 10 آیات روزانہ تلاوت تو کیا کر۔ اگر نہیں کرتا تو پھر اپنے گریبان میں جھانک لے، اپنے گریبان میں منہ ڈال اور جھانک۔ حضرت معین الملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ طریق ہے۔ حضور پیر سید منور حسین شاہ صاحب کی میں بات کر چکا، پیر اپنے پیر و مرشد شہزادہ بلند اقبال نور دیدہ شاہ جماعت حضور نجم الملت الحاج پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب مدظ اللہ علی کی بات کروں تو آپ اکثریت سے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب شاہی مسجد میں قاری عبد الباسط صاحب، الشیخ عبد الباسط عبد الصمد اور دیگر قراء بہت سارے تلاوت کے لیے تشریف لاتے، انٹرنیشنل محفل حسن قرات ہوا کرتی تھی، اور جامع مسجد وزیر خان میں جب تلاوت کی محفل سجی، محفل حسن قرات سجی، جہاں بہت بڑے بڑے قاری انٹرنیشنل لیول کے قاری تشریف لائے ہوئے ہیں، وہاں میرے مرشد کامل ابھی چھوٹی عمر میں ہیں، آپ نے صدارتی تلاوت فرمائی ہے، ایسی تلاوت فرمائی ہے کہ جو محفل حسن قرات میں تشریف لانے والے انٹرنیشنل لیول کے قراء تھے، دوسرے ممالک سے تشریف لانے والے، سب نے حیرت پکڑی اور اتنی خوبصورت آواز کے منہ میں انگلیاں ڈالنی کہ اتنی حسین اور خوبصورت آواز کے ساتھ قبلہ پیر صاحب تلاوت فرما رہے ہیں، اور یہ صرف تلاوت بچپن میں ہی نہیں فرماتے رہے، آج تک بھی ایسا ہے کہ آپ جب بھی شوق فرماتے ہیں، ذوق فرماتے ہیں تو دیگر قراء کو تو موقع دیتے ہیں کہ وہ تلاوت کریں، لیکن کئی بار آپ خود ہی تلاوت فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں جس بھائی پیر بھائی عقیدت مند پہ بہت راضی ہوں، بہت مہربان ہوں، تو وہاں ان کی محفل میں جا کے تو پھر تلاوت کے ساتھ محفل پاک کا خود ہی آغاز فرماتے ہیں۔ اور کئی بار میں نے دیکھا کہ آپ عرفان القرآن ترجمے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور آپ کے صاحبزادے حضور پیر سید علی حیدر حسین شاہ صاحب، الحاج پیر سید علی حیدر حسین شاہ صاحب زید مجدہ وزید شرفہ، آپ کی عمر مبارک ابھی 20 سال کے قریب ہے، تو آپ مکمل عالم دین بھی ہیں اور گریجویٹڈ بھی ہیں۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ آپ ایم اے بھی کر رہے ہیں اور عالم دین بھی بن چکے ہیں۔ اللہ کا فضل ان پہ یہ ہے کہ جو پودا حضرت معین الملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لگایا تھا، جس طرح آپ کے نانا جان کا شوق تھا نا جگہ جگہ جا کے مدارس بنانا، آپ نے بھی قصور کے اندر محلہ شاہ جماعت میں دارالعلوم شاہ جماعت قائم کیا، محلہ جماعت پورہ میں
जामिया मस्जिद शाह जमात बनवाई हजरत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे, और उधर मदरसा बनवाया दारुल उलूम शाह जमात। क्या नाम है मदरसे का? दारुल उलूम शाह जमात। ये मदरसा कायम किया और आज तक बच्चे वहां कुरान करीम हिफ्ज कर रहे हैं। बेशुमार लोग वहां से हुफाजो कुर्रा उलमा बन के जा चुके हैं और आज भी। और अब उसकी देखभाल, यानी जो पौधा हजरत मोइनुल मिल्लत ने लगाया उसे आज तक हजरत नजमुल मिल्लत मेरे पीरो मुर्शिद ने पानी दे देकर उस पौधे को परवान चढ़ाया हुआ है। और अब उसकी देखभाल की ड्यूटी हजरत किबला शहजादा बुलंद इकबाल अलहाज पीर सैयद अली हैदर हुसैन शाह साहब मुद्दज़िल्लाहुल आली की ड्यूटी है, और वो भी कुरान करीम की जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं। और यही हम ख्वाहिश करते हैं, बात का यही इख्तिताम करते हैं कि यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हमने भी इदारा नूरुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसके ज़ेरे एहतमाम जामिया जमातिया हैदरिया अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखा हुआ है। आप तमाम अहबाब से इल्तिमास है दुआएं भी फरमाया करें, और जो मोहब्बत आप फरमाते हैं मजीद उसमें अल्लाह करीम आपको भी इजाफे की तौफीकात अता फरमाए, और जो खिदमत हम कारी साहब और इदारा नूरुल कुरान की दीगर इंतज़ामिया टीम जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रही है, अल्लाह करीम उसमें बरक़ात अता फरमाएं। जितनी ख़वातीनों हजरात माएँ बहनें बेटियाँ आज की मजलिस मुबारक में तशरीफ़ लाई हैं, खालिक़ कायनात सबको अजर बरकतें और सवाब और मेहरबानियाँ अता फरमाए, इस जहान में भी आपकी बेहतरी फरमाए और आखिरत में भी बेहतरी फरमाए, और हमें कुरान करीम से सच्ची सुच्ची वाबस्तगी इख्तियार करने की तौफीकात अता फरमाए, और उन औलिया कामिलीन की निस्बत इख्तियार करने की तौफीकात अता फरमाए जो खुद कुरान करीम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।